ایران امریکہ امن معاہدے پر حتمی فیصلہ ہو چکا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق معاہدے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کر دی۔ ایکس پیغام میں کہا کہ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے ماضی میں شاید کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے قریب ترین ہے، میڈیا قیاس آرائی نہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی عباس عراقچی کا ٹویٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایم او یو کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کے اجلاس جاری ہیں۔ حکومت کا عوام کو قسطوں پر ریلیف جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی۔ نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ $7,020 ارب کا خسارہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ 8,054 ارب سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر، کہا کہ پی ایس ڈی پی کے لیے 1,000 ارب جبکہ وفاقی حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی خوشخبری۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پنشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ 44,000 روپے کی جائے گی۔ حکومت کا آمدنی کی 4 سلیبس کے تنخواہ دار کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سالانہ 22 سے 32 لاکھ کمانے والوں کے لیے شرح 33 سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کمانے والوں کا ٹیکس 30 سے کم کر کے 25%۔ 41 لاکھ سے 56 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 35 سے 29% اور سالانہ 56 سے 70 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 35 سے 32% کی جا رہی ہے۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ۔ 15 سے 50 کروڑ روپے تک آمدنی کی 6 سلیبس پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ 50 کروڑ سے زیادہ آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز۔ ملک بھر کے صنعت کاروں اور تاجروں کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل۔ زبیر موتی والا نے کہا کہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا۔ K4 کے لیے صرف 10 ارب روپے رکھے گئے۔ کراچی کو رہنے کے قابل بننا چاہیے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم اور تعمیراتی شعبوں پر 71 ارب رکھنا خوش آئند ہے۔ سپر ٹیکس کو مکمل ختم کرنا تھا لیکن کافی حد تک بات مانی گئی۔ ڈیبٹ کارڈ پر 5% ٹرانزیکشن کٹوتی ختم کی گئی۔ بجٹ میں ابھی تک انرجی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سیگل نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنے کی تجویز دی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیلنجز کے باوجود بجٹ کا پیش ہونا خوش آئند ہے، تاہم قومی سیکیورٹی کے نام پر صوبوں کے NFC شیئر یا 18ویں ترمیم میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ قبول نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین PP کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ سیکیورٹی ضروریات کے لیے وفاق اور صوبے مل کر تعاون کریں گے، مگر ریونیو بڑھانے کے بجائے صوبوں کا حصہ کم کرنے کی پرانی روش اب نہیں چلے گی۔ FBR صوبائی ریونیو بورڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسے بند کر کے یہ معاملہ صوبوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور کراچی کے علاقے FB ایریا میں 30 کروڑ کی ڈکیتی، کیش وین لوٹ لی گئی۔ پولیس کے مطابق عملہ دوران سفر چائے پینے کے لیے رکا تھا کہ 4 ملزمان موقع پر پہنچے اور کیش وین پر قبضہ کر دیا۔ ملزمان کیش سے بھرے تھیلے ڈبل کیبن گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ SSP سینٹرل سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر حتمی فیصلہ ہو چکا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق معاہدے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کر دی۔ ایکس پیغام میں کہا کہ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔
امن آج جتنا قریب ہے ماضی میں شاید کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے قریب ترین ہے، میڈیا قیاس آرائی نہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی عباس عراقچی کا ٹویٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ MOU کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کے اجلاس جاری ہیں۔ حکومت کا عوام کو قسطوں پر ریلیف جاری، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی، نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ $7,020 ارب روپے کا خسارہ، آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ 8,054 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر، کہا کہ PSDP کے لیے 1,000 ارب جبکہ وفاقی حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی خوشخبری، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پنشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ 44,000 روپے کی جائے گی۔ حکومت کا آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ، سالانہ 22 سے 32 لاکھ کمانے والوں کے لیے شرح 33 سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کمانے والوں کا ٹیکس 30 سے کم کر کے 25%، 41 لاکھ سے 56 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 35 سے 29% اور سالانہ 56 سے 70 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 35 سے 32% کی جا رہی ہے۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ، 15 سے 50 کروڑ روپے تک آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، 50 کروڑ سے زیادہ آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز۔ ملک بھر کے صنعت کاروں اور تاجروں کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل، زبیر موتی والا نے کہا کہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا، K4 کے لیے صرف 10 ارب روپے رکھے گئے، کراچی کو رہنے کے قابل بننا چاہیے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم اور تعمیراتی شعبوں پر 71 ارب رکھنا خوش آئند ہے۔ سپر ٹیکس کو مکمل ختم کرنا تھا لیکن کافی حد تک بات مانی گئی۔ ڈیبٹ کارڈ پر 5% ٹرانزیکشن کٹوتی ختم کی گئی۔ بجٹ میں ابھی تک انرجی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سیگل نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنے کی تجویز دی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیلنجز کے باوجود بجٹ کا پیش ہونا خوش آئند ہے، تاہم قومی سیکیورٹی کے نام پر صوبوں کے NFC شیئر یا 18ویں ترمیم میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ قبول نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین PP کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ سیکیورٹی ضروریات کے لیے وفاق اور صوبے مل کر تعاون کریں گے، مگر ریونیو بڑھانے کے بجائے صوبوں کا حصہ کم کرنے کی پرانی روش اب نہیں چلے گی۔ FBR صوبائی ریونیو بورڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسے بند کر کے یہ معاملہ صوبوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور کراچی کے علاقے FB ایریا میں 30 کروڑ کی ڈکیتی، کیش وین لوٹ لی گئی۔ پولیس کے مطابق عملہ دوران سفر چائے پینے کے لیے رکا تھا کہ 4 ملزمان موقع پر پہنچے اور کیش وین پر قبضہ کر دیا۔ ملزمان کیش سے بھرے تھیلے ڈبل کیبن گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، SSP سینٹرل سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔